بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری بہت اہم ہے۔ رات گئے جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب کا بھی بیان آ گیا۔ یہ انتہائی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب جنگ ہوگی، بس بہت ہو گئی ہے، اب کھلی جنگ ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا، مائنورٹیز سے متعلق وہ تقریب تھی۔ اس خطاب کا بھی کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب اس طرح سے کہ جی آج کیا، یعنی 8 مئی کو کیا ہونے والا ہے، کیا وہ فیصلہ آنے والا ہے، کیا وہ حکومت کو فارغ کریں گے، ہوگا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں، بہت ہی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ ان پہ بات کرنی ہے کہ کل کیا ہوگا یا آج کیا ہوگا اور اس کے جواب میں کیا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھاؤں گا ضرور، وہ بہت اہم ویڈیوز ہیں، اور میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ جو وہ وہاں پر مردان میں جو واقعہ ہوا، وہ جو مولانا صاحب جس طرح کی بات کر رہے تھے، وہ آپ خود ذرا دیکھیں بھی صحیح، اپنے کانوں سے سنیں بھی صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ میں 2-3 اور بھی میں نے آپ کو ویڈیوز جو ہے نا دکھانی ہیں۔ تو خیر، لیکن سب سے پہلے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت آپ کو پتہ ہے دکھی انسانیت کو یہی خدمت یہی پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، میں نے آپ سے کہا ہے ہم نے 100 یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ان کے بیگ، ان کے یونیفارم، ان کے جوتے، ان کے اسکول کا خرچہ، ان کی کتابیں، سب کچھ، ایوری تھنگ ایلس، 100 یتیم بچوں کو اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون کے بلبوتے پر، اور ساتھ ہی سلائی مشینیں بھی دینی ہیں بیواؤں کو اور یتیم بچیوں کو، اور سینٹر بھی سلائی مشین کا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے جناب، اس پہ یہ آپ سب سے پہلے میں آپ کو اس مولانا صاحب کی یہ ویڈیو دکھانے اور سنانے لگا ہوں کہ جو مردان میں جو انہوں نے کہا ہے، یہ پشتو میں ہے، لیکن یہ آسان ترین پشتو میں سمجھ آنے والی بات ہے، سب کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس کے بعد ماب جس طریقے سے اس پہ۔ اچھا، یہ بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے، یہ پی ٹی آئی کی ریلی تھی، پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، پی ٹی آئی کے ہی مولانا صاحب، اور پی ٹی آئی والے ہی مرنے والے اور پی ٹی آئی والے ہی مارنے والے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طریقے سے جب آپ سیاست میں اس طرح سے مذہب کو استعمال کریں، پھر اس کے کانسیکوینسز یہی ہوتے ہیں جو آج ہوئے ہیں۔ یہ ذرا آپ سن لیں، آپ خود دیکھ لیں۔ ساتھ کھڑے ہوئے پی ٹی آئی کے عہدیدار نے جب یہ خطرہ محسوس کیا کہ یہ کیا باتیں بہکی کر رہے ہیں مولانا صاحب، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن مولانا صاحب رکے تب بھی نہیں، وہ تب بھی جاری رہے، چونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا، ساتھ کھڑے ہوئے وہ جو پی ٹی آئی کے عہدیدار تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نیچے سے ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے، نیچے سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے، پبلک بپھر گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، مولانا صاحب کو کہیں چھپایا گیا کسی دکان میں، اور پھر اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہوئے۔ ایک دفعہ تو بھائی یوں لگا کہ کوئی یہ ڈائلاگ جو ہے نا کوئی نتیجہ خیز ہیں، لیکن اسی دوران وہ موب ڈائلاگ کے دوران دوبارہ مشتعل ہوا، اور وہ مشتعل ایسے ہوا کہ انہوں نے اس دکان سے اس کو کھینچ کے ڈی پی او کے بقول، پولیس کے بقول، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا مشتعل جو ہے نا موب تھا کہ وہ لے گیا، اس کو مارا، اور جب یہ مر گیا اور اس کی لاش بھی حوالے کرنے کے لیے وہ موب تیار نہیں تھا، پولیس والوں نے لاش بھی بہت مشکل سے لی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت خطرناک ہیں،
یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ کچھ روز پہلے میں نے آپ کو اس بچے کی ویڈیو سنوائی تھی کہ جس بچے نے کس طریقے سے کہا کہ عمران خان مطلب وہ پہلے والدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے خوش قسمت، اور دوسرے نمبر پر عمران خان کے والدین۔ اس میں یہ جواد نقوی صاحب ہیں، اپنا یہ شیعہ عالم ہیں، انہوں نے بھی بہت سخت ریئیکشن دیا۔ کچھ اور علماء نے، اہل سنت کے علماء مفتیان نے بھی سخت ریئیکشن دیا، اور ان کی میں آپ کو تھوڑا سا ویڈیو کا حصہ ضرور سنواؤں گا، یہ لیجیے۔ کس طرح کے نطفے قائم ہو رہے ہیں اور آئندہ نسل کیا بننے جا رہی ہے، کہاں جا پہنچے ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کے حامی کدھر ہیں جو صحابہ کے لیے اٹھ کے جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ تمہارے صحابہ تو گئے سارے، اہل البیت کے حامی کہاں ہیں؟ کہ ایک بیٹا دنیا میں بڑا بیٹا محمد رسول اللہ تھا، دوسرا بیٹا عمران خان ہے۔ یہ باقی پھر جن کا چرچا کرتے ہو، یہ مولا علی کدھر گئے، یہ حسن حسین کدھر گئے، یہ ائمہ اطہار کدھر گئے، یہ ان کی مائیں اور یہ سب کدھر گئے؟ بچہ ہے، معصوم ہے، گناہ گار تو نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے سرے سے، اس سے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کس نطفے سے پیدا ہوا ہے اور کن ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اور اوپر کون بیٹھا ہوا ہے۔ اور کسی نے اس کی وضاحت نہیں کی، معافی نہیں مانگی کہ بچہ تھا، غلطی کی، اس نے غلط بات کی ہے، کسی نے بھی نہیں وضاحت کی، صفائی نہیں پیش کی۔ پہلے سے متہم تھے یہ لوگ کہ یہ اپنے دھرنوں میں، اپنی ریلیوں میں عورت مرد اور ڈانس کرتے ہیں۔ صرف ڈانس نہیں کرتے، یہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی ناپاک اولاد۔ ورنہ یہ اب آپ روایات اٹھا کے دیکھیں نا کہ مولا علی کی توہین کون کرے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے انہوں نے کس طرح کی گفتگو کی، کس طرح کی بات کی، اور یہ بات میں آپ کو ایک ویڈیو نہیں دکھا سکتا، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ غالباً آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک خاتون جو کہ عمران خان کی محبت میں انہوں نے ڈانس کرتے کرتے اپنی قمیض اتار دی۔ مطلب یہ وہ نسل تیار ہو گئی ہے، اور یہ وہ مخرب الاخلاق معاشرہ بن گیا ہے جس کو عمران خان نے بنایا ہے، اور یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ یہ یوتھیے جو پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، یہ برابر کے جاہل ہیں، برابر کا ان کا ایمان بالا خالی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک یوتھنی کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، غالباً آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی۔ یہ لندن میں یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر احتجاج کر رہی ہیں۔ آپ کسی زاویے سے دیکھ لیجئے یہ نارمل خاتون لگتی ہیں، یہ کسی زاویے سے آپ دیکھ لیجئے یہ باہر رہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، یوتھیا ریڑھی والا ہے یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، برابر کا جاہل اور برابر کا عقل سے فارغ ہے۔ یہ ذرا اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد کوئی گنجائش ہے ان کی جہالت کی؟ یہ دیکھیں۔ یہ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اینگل سے آپ کو ایک نارمل انسان لگتا ہے، آپ کو ایک نارمل گفتگو لگتی ہے، آپ کو ایک نارمل ذہنیت کی حامل خاتون یا حامل شخصیت یہ لگتی ہیں کسی بھی اعتبار سے۔ وہ شایان نامی ایک جانور ٹائپ بچہ ہے، اس کی کتنی ایج ہوگی؟ 16 سال، 20 سال، 18 سال، یہی ہوگا نا، ٹین ایجر ہے غالباً ابھی تک وہ۔ لیکن اس کی آپ گفتگو دیکھیں، اس کے میرے خیال ہے وہ مبینہ طور پہ کوئی نشہ کرتا ہے، یوں لگ رہا ہے۔ تو وہ ہر وقت ہی فساد، دنگا اور اس قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ اس کی کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی زمان پارک کے ارد گرد جو پڑوسی ہیں وہ بھی تنگ ہیں، جو ایون فیلڈ کے ارد گرد جو پڑوسی ہیں انگلش ہیں وہ بھی تنگ ہیں۔ اب آپ یقین کیجئے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا بریگیڈیئر کی بیوی، وہ جس طریقے سے چیخ رہی ہے قیدیوں کی وین میں، سمجھ نہیں آتی یہ قوم کہاں چلی گئی ہے۔ اس قوم کا عمران خان نے کیا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا ہے ابھی رات کو 9 سوا 9 بجے یہ بیان آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ بیان اور پیپلز پارٹی کے
تمام ان کے جو سوشل میڈیا سیل ہے پیپلز پارٹی کے ان پیجز پہ چلا ہے، پیپلز پارٹی کے واٹس ایپ گروپس میں چلا ہے آصف علی زرداری صاحب کے نام سے۔ یہ بہت امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سابق صدر مملکت اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ایک شخص اداروں کو بدنام کرنے کی حد عبور کر چکا ہے جسے اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نے ایک شخص کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ سابق صدر نے کہا کہ بس بہت ہو چکا۔ غیر ملکی ایجنٹ کی گزشتہ روز کی تقریر سننے کے بعد کوئی محب وطن اس کی پیروی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ایک شخص میرے آباء و اجداد، میرے بچوں، میرے ملک کو تباہ کرنے کے درپے ہے، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ سابق صدر نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں ہم سب نے دفن ہونا ہے، ہم ایک شخص کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری اقدار اور ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ انہوں نے کہا کہ میجر جنرل فیصل نصیر سمیت پاک آرمی کے بہادر اور مایہ ناز افسران پر الزام دراصل اس ادارے پر حملہ ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جھوٹ اور دھوکے سے اپنے معصوم کارکنوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ میں اس شخص کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ ویری امپارٹنٹ، میں اس شخص کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ کوئی 9:06 پہ یہ بیان آیا۔ 10:14 پہ وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ آ گیا، سیم وہی۔ ذرا آپ ورڈنگ دیکھ لیں، عمران نیازیز ایکٹ آف routinely maligning and threatening Pakistan Army and intelligence agency for the sake of petty political gains is highly condemnable. His leveling of allegations without any proof against General Faisal Nasir and officers of our intelligence agency cannot be tolerated. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس طرح کے الفاظ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری، اب اس کے بعد محسن نقوی صاحب کا بھی بیان آیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری ایجنسیوں کی اب مزید تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی، اور عمران خان جو کہ جنرل فیصل نصیر کو بار بار ڈرٹی ہیری کہہ رہے ہیں، وداؤٹ اینی پروف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مجھے مروانا چاہتا ہے، یہ سب کچھ ساری چیزوں کے پیچھے ہے، یہ وہ ہے، پتہ نہیں یہ ان کو پٹی کون پڑھا رہا ہے۔ اب یہ بیان بہت ہی اہم ہے، اور یہ بیان، اس قسم کے بیانات مجھے پکے سورسز نے بتایا کہ عمران خان جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ اپنے سہولت کاروں کو مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن اس سہولت کار کی تو میں آج تقریر کا کچھ حصہ آپ کو بتاتا ہوں اور سنواتا بھی ہوں، چیف جسٹس بندیال صاحب کا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ابصار عالم صاحب کی سٹوری کا حوالہ دے دوں کہ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں، انصار عباسی صاحب، ابصار عالم نہیں، انصار عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں جناب کہ کوئی گفتگو لیک ہوئی ہے، انہیں کسی حکومتی عہدیدار نے بتایا ہے، وہ گفتگو لیک ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی، تو وہ گفتگو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے تو ہم 3 جرنیلوں کو اسی وقت ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، اسی وقت ان کو ڈسمس کر دیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی ان میں ایک آرمی چیف صاحب ہیں، ایک DGI SI ہیں اور ایک جنرل فیصل نصیر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ عزائم ہیں ان کے۔ اچھا، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی یا کوئی حکومتی عہدیداران کی کوئی اس طریقے سے بتانے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان نے جن سے انٹرویو لیا ہے اپنے MPS سے، ان کو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جناب میں تو جب جیسے ہی آؤں گا تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں نے جرنیلوں کی ایسی تیسی کر کے رکھ دینی ہے۔ عمران خان صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی آؤں گا میں نے ان جرنیلوں کی ایسی تیسی کرنی ہے۔ عمران خان وہ آرٹیکل بار بار پڑھتے ہیں کہ جو سری لنکا سے ریلیٹڈ آرٹیکل ہے کہ انہوں نے فوج کو کس طرح سے ڈاؤن سائز کیا اور کس طریقے سے ڈاؤن سائزنگ ان کے بجٹ کا کٹ لگایا۔
یہ بار بار، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یہ ہیڈ آن کولیجن میں ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے میری باری ختم ہو گئی ہے۔ بھائی میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، عمران خان کو پتہ چل چکا ہے کہ میرا نمبر ختم ہو گیا ہے، اب میرے دن سیاسی ختم ہو چکے ہیں، میری باری اب نہیں آنی، وہ پتہ نہیں کو بعد میں آئے تو آئے، اگلے الیکشن تک تو نہیں آنی۔ تو یہ ان کو اچھی طرح سے معلوم، اب وہ ایک کتھارسس کر چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو گراؤنڈ کو بھی میں اکھاڑ کے رکھ دوں گا، میں پچ کو بھی خراب کروں گا، اور میں سپریم کورٹ کا بھی ستیہ ناش کروں گا، میں بندیالی گروپ کو بھی عزت سے نہیں رہنے اور جینے دوں گا۔ یہ عمران خان کا پکا تہیہ ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیف جسٹس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب کل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیوں کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ اب کل آج چیف جسٹس صاحب نے مائنارٹیز کی ایک تقریب میں یہ گفتگو کی ہے، اس گفتگو کو ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کرتا ہوں۔ یہ لیں۔ Deal with the real issue. And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that, instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. And not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ. And that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. That becomes even more important when those judgments are not appealed or no review is filed. Then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard, because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. So let's see what happens now. Let's see what happens now. And I'm optimistic that the people of Pakistan, the leaders of Pakistan, the institutions of Pakistan are all committed to. یہ تھے جناب چیف جسٹس صاحب۔ چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ جی آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن لوگ نہیں مانتے کہ سر آپ سپریم کورٹ ہیں، اور آپ نے اگر کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دو تین باتیں بڑی اہم کی چیف جسٹس صاحب نے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریویو کیوں نہیں فائل کرتے آپ؟ اچھا چیف جسٹس صاحب، چاہے وہ کورٹ روم میں ہوں چاہے وہ کورٹ روم کے باہر ہوں، وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت ریویو کیوں نہیں فائل کرتی، یعنی ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ریویو فائل کر دے، نظر ثانی اپیل، ٹھیک ہے نا، اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں سر نظر ثانی اپیل جب وہ فائل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے فیصلے کو مان لیا۔ وہ تو آپ کے بینچ کو بھی نہیں مانتے اور آپ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے، پارلیمنٹ کی قراردادوں سے آپ کے فیصلے کو بھی اور اس بینچ کو بھی ریجیکٹ کیا۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ آیا ہے 3-2 کا، اور وہ فیصلہ آیا ہے 4-3 کا، تو وہ کہتے ہیں ہم 4-3 والے فیصلے کو مانتے ہیں جس کو 4 ججوں نے ریجیکٹ کیا، یہ 3 والے کو ہم نہیں مانتے۔
تو جب وہ فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ نظر ثانی اپیل کیسے فائل کریں گے؟ نظر ثانی اپیل تو وہ فائل کرے نا کہ جو فیصلے کو مانتا ہو۔ اب یہاں پہ بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، مطلب چیف جسٹس صاحب بہت بے قرار ہوئے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ آ کے کہیں کہ جی یہ نظر ثانی اپیل ہم نے دائر کر دی ہے۔ وہ بار بار وہاں پہ فاروق ایچ نائک کو بھی کہتے ہیں جناب آپ تو 3-4 میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ نظر ثانی اپیل تو دائر کر دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں سر ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے فیصلے کو، ہم آپ کے بینچ کو ہی نہیں مانتے، تو ہم نظر ثانی اپیل کیوں دائر کریں؟ اور چیف جسٹس صاحب نے اس دن کورٹ کے اندر بھی کہا، آج تقریب میں بھی کہا کہ لیٹس سی واٹ ہیپن، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کورٹ میں یہ کہا کہ پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھ بھی ہوگا تو کیا؟ بھائی بات یہ ہے، چیف جسٹس صاحب کو بھی پکا اندازہ ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے اس تقریب میں جسٹس کارنیلیس کی بڑی تعریف کی ہے، سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ جسٹس کارنیلیس غیر مسلم جج، لیکن پاکستان کا آنر، پاکستان کے لیے ڈگنیٹی، پاکستان کی شان، وہ نظام انصاف کی شان، کہ جسٹس کارنیلیس جب مولوی تمیز الدین کا فیصلہ یہاں پر سپریم کورٹ نے اکثریت میں اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے، جسٹس کارنیلیس نے اختلافی نوٹ لکھا۔ جسٹس کارنیلیس ایک شاندار قسم کے، یعنی آج بھی جسٹس کارنیلیس زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے جو جسٹس منیر جس نے نظریہ ضرورت کو جنم دیا وہ مر گیا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن سر جسٹس کارنیلیس کی تعریف کرنے سے پہلے آپ اگر اپنے گریبان میں جھانکتے تو آپ کو سمجھ آتی کہ آپ اگر اس وقت ہوتے تو آپ جسٹس منیر کے ساتھ ہوتے، جسٹس کارنیلیس کے ساتھ معذرت کے ساتھ نہ ہوتے۔ آپ باب زہمتے کے ساتھ رہے ہیں، آپ جسٹس منیر کے ساتھ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ہی ان کے ساتھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اب آپ اندازہ کیجئے، آپ کل تعریف کر رہے تھے جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کی۔ کیا فیصلہ؟ اختلافی نوٹ کیا تھا؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا کہ جی یہ اسمبلیاں کیسے ڈیزالو ہوئی، پہلے تو اس کے بارے میں کہ کسی کے سیاسی کے کہنے پر یا کسی اس طریقے سے اسمبلی کیسے ڈیزالو ہو سکتی ہے، تو یہ تو پہلے تو اس پر کوسچن ریز کیا جائے۔ اس فیصلے کو جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے شامل کر لیا جو کورٹ میں فیصلہ لکھوایا، لیکن جب دستخطوں کے ساتھ فیصلہ آیا وہ فیصلہ شامل نہیں تھا۔ اپنے اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو اوپن کورٹ میں فیصلہ لکھوایا اس میں میرا نوٹ شامل تھا، لیکن جو اپنے دستخطوں کے ساتھ فائنل سامنے آیا اس میں وہ میرا فیصلہ، اس کا مطلب ایک مبینہ طور پہ کتنی بڑی منافقت ہے۔ اس وقت آپ نے ان کے فیصلے کو نہیں مانا، آج آپ ان کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، کیونکہ اس وقت عمران خان کو بحالی نہیں چاہیے تھی، ان کو الیکشن صرف چاہیے تھا۔ آج عمران خان کو بحالی چاہیے اسمبلیوں کی۔ یہ وہی بات ہے نا کہ جس طرح سے وہ کون سا والا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا نہیں ہے گانا کہ یہ نہیں لگدا رلدا دل نال، یہ نہیں رلدا دل ساڑے نال ساڑے چھلے والا دے، وہ اس طرح کا ہے نا، ٹھیک ہو؟ میری یہ کریکشن کریں گے، یہ دل نہیں رلدا ساڑے نال ساڑے چھلے والا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا، تو یہاں پہ بھی شاعر یہی کہنا چاہتا ہے۔ کل وہ گئے کہ جناب اسمبلیوں کو توڑ دیں، توڑ دیا، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، ڈیزالو ہو گئیں، اب کہتے ہیں اگر وہ الیکشن نہیں کرانے تو پھر ہماری اسمبلیاں بحال کر دیں۔ ہاں جی ٹھیک، یہ وہی بات ہے، ساڑھے چھلے والا دو، ساڑھے چھلے والا بھیجو۔ اچھا، بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت عمران خان کو پسند نہیں تھی، اب عمران خان کو وہ اسمبلیاں کی بحالی چاہیے، آپ کو بھی بحالی چاہیے۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ کل کی بات ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ یہ جو 62(1)(f) کی ہوتی ہے نا نااہلی، یہ تا حیات ہوتی ہے، چونکہ اس وقت نواز شریف نااہل ہو رہے تھے تو آپ نے لکھ دیا یہ تا حیات ہوتی ہے، لکھا ہوا آپ کا ہے، ہاتھ کا فیصلہ۔ اب چونکہ عمران خان کو نااہلی ان کی سر پہ تلوار لٹک رہی تھی
تو اب آپ نے ریمارکس دیے کچھ روز پہلے، آپ کو پتہ ہے کچھ فیصلوں میں، ججمنٹس میں، کچھ کیسوں میں انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ تا حیات نااہلی والا جو قانون ہے نا، یہ کالا قانون ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ ایک ہی بندے کی بات ہے، اس سے بڑی مبینہ بادی النظر میں منافقت ہو نہیں سکتی کہ وہی بندہ لکھ رہا ہے کہ یہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہوتی ہے وہ تا حیات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت نااہل نواز شریف ہو رہے تھے. اب چونکہ عمران خان کے سر پہ جب نااہلی کی تلوار آئی، اس وقت جسٹس بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نااہلی کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے. اس سے زیادہ کوئی ڈبل سٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں؟ تو سر بات یہ ہے کہ نہ تو آپ صرف سپریم کورٹ ہیں، اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وار کرنے دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو خیر سے وہ جسٹس منیب صاحب نے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے مبینہ طور پر کنجی جب بھرتے ہیں تو وہ پھر اپنی بات پہ چیف جسٹس صاحب تھوڑا سا ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کو جی ڈھیلے نہیں ہونا. اب اگر کل یا پرسوں کسی بھی وقت وہ فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ بہت کوئی غلط متنازع ہوتا ہے، کوئی حکومت کو فارغ کرنے والا یا کچھ، تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ پکا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب کی بار وزیر اعظم کو ہم فارغ نہیں ہونے دیں. ہر دفعہ وزیر اعظم کی بلی نہیں چڑھائیں گے. وہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ہر دفعہ ایسے نہیں ہوگا. اب اگر کسی نے حکومت کو یا وزیر اعظم کو فارغ کیا تو یہ 3-4 ججوں کو فارغ ہم ایگزیکٹو آرڈر سے کریں گے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے وہ سٹیج نہ آئے، اللہ کرے کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، لیکن یہی صورتحال ہے، یہی پلان ہے اور پہل نہیں کرنی کیونکہ بدنامی کا ٹیکہ آ جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو میں ایک اور ایکسکلوسیو نیوز بتاتا چلوں کہ بات یہ بھی ہے کہ ان کو ہٹانے کے بعد، ان کو ایگزیکٹو آرڈر سے بھگانے کے بعد پھر آپ کے سامنے بہت ساری آڈیوز بھی آئیں گی. پھر وہ ہو سکتا ہے وہ والی آڈیو بھی آئے جو جسٹس بندیال صاحب کی مسز کی آڈیو بھی آ رہی ہے، بہت لوگوں تک پہنچ چکی ہے وہ بھی، جس میں وہ پوری ڈیل کر رہی ہیں، جس میں وہ شوہر کی ایکسٹینشن اور پورا فارمولہ بتا رہی ہیں، جس میں وہ دبئی کے فلیٹس کی بھی بات کر رہی ہیں، جس میں اپنی بیٹی کی دوبارہ تنخواہ لگانے کی بھی بات کر رہی ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہی ہیں مبینہ طور پر. تو وہ آڈیو بھی سامنے آ سکتی ہے، کچھ اور آڈیوز بھی سامنے آ سکتی ہیں، چیف جسٹس صاحب کی اپنی آڈیو بھی سامنے آ سکتی ہے. لیکن کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کی پہل ہوئی تو پھر دوسرے نمبر پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آڈیوز اس کے بعد آئیں گی. تو میں نے کہا وہ آڈیوز اس کے بعد کیوں آئیں گی؟ اب یہ مجھے بھی ایک کویسچن وہ ہوا. تو ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی پلاننگ ہے، ہر کسی کا اپنا ایک صورتحال ہے. تو اب میں تو دعا کرتا ہوں دل سے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو خان صاحب کا پلان ہے، خان صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر صورت میں بندیال صاحب کو میں نے اسٹیبلشمنٹ یا کنٹرول ٹاور کے ساتھ ٹکرانا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی ہو تو ہو لینے دیں. تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں. یہ وہ بندہ ہے کہ جو نعیم الحق صاحب کے جنازے پہ نہیں گیا تھا. آپ کے لیے کیا نکلے گا؟ ٹھیک ہے نا، آپ فارغ ہو جائیں گے اپنے ساتھیوں سمیت اور یقین کریں ہمارا دل دکھے گا. تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کی باتوں پہ تو ویسے نہ جائیں. اور ریلیاں یہ آج نکال رہے ہیں جس میں 2-2 ہزار بندے ہیں. انہوں نے کون سی ریلی، انہوں نے تو جب ان کی حکومت تھی تو ان سے تو تب بھی کوئی بندے نہیں نکلے تھے. تو یہ صورتحال ہے. یہ آپ سارے مل کے میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی خیر کرے، پاکستان کے نظام انصاف کی بھی خیر کرے، اس ملک کی بھی خیر کرے. یہ 7 ججز بیٹھے ہیں اور جو آنے والے پیونی جج ہیں، جو چیف جسٹس بننے والے ہیں، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب، ان کی آپ سے نہیں لگتی ججز ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں. ججز کی بول چال ختم ہو گئی ہے. ایک سنگین ترین رفٹ ہے سپریم کورٹ میں. تو آپ کون سی سپریم کورٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں عزت مآب جناب چیف جسٹس صاحب؟ آپ یہ 3 ججز کو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں اور جو وہ 50% جج الگ بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ وہ وابڈا والے ہیں. تو بہرحال اینی وے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.